السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج ہم سبز مرچ جو کہ بعد میں سرخ ہو جاتی ہے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مشہور عام پودا ہے جو 1.5 سے 2 فٹ بلند ہوتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان ہر جگہ پیدا اور استعمال ہوتا ہے۔ اسے سفید رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ پہلے مرچ لگتی ہے تو سبز ہوتی ہے، پک کر سرخ ہو جاتی ہے۔ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، ہنڈیا میں جو بھی پکے اس میں استعمال ہوتی ہے۔ سالن کا ذائقہ بنانے بڑھانے میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس سے سالن کا ذائقہ اچھا بنتا ہے۔ جہاں اس کے بہت سے فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کے جہاں فائدے ہیں، فائدے بے شمار ہیں، وہاں نقصان بھی ہیں۔ حکیم کا کام آپ کو ان چیزوں کے فائدوں کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان کے بارے میں بھی بتانا بھی فرض ہے، تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں جان کر اس سے جہاں فائدہ اٹھا سکو، وہاں ان کے نقصانات کے بارے میں جان کر نقصان سے بھی بچ سکو اور اپنی زندگی اچھی اور صحت والی گزار سکو۔ حکیم کا اصل کام یہ ہے۔ سبز مرچ سبز و سرخ مرچ جون سی ہے، سبز و سرخ 2 رنگ کی ہوتی ہے۔ مزاج اس کا گرم خشک ہوتا ہے، یعنی گرمی زیادہ، خوشی کم، ذائقہ کڑوا، نہایت چرچرا اور سوزندہ ہوتا ہے۔ کچھ مرچ کم تیز اور کچھ بہت تیز ہوتی ہیں۔ مقدار خوراک حسب ذائقہ یا آدھے ماشے سے ماشے تک ہے۔ سائز کے اعتبار سے بھی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ ممالک کی مرچیں جو سے بہت تیز ہوتی ہیں۔ بہت پہلے یہ ہندوستان اور پاکستان میں نہیں ہوتی، پرتگال کے لوگ اس مرچ کو ہندوستان میں لائے۔ گرم خشک ہونے کی وجہ سے جگر اور دیگر غدود کو تیز کرتی ہے، یعنی آسان الفاظ میں یہ گرمی پیدا کر کے جسم میں روکتی ہے، جسم کو گرم کرتی ہے، جسم کی حرارت کو بڑھاتی ہے، حرارت غلیظ پیدا کرتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، خون میں سے بلغم الکلی کاربوہائیڈریٹس کو کم کرتی ہے، یعنی جن لوگوں کے جسم میں اور خون میں بلغم زیادہ ہو، بلڈ پریشر لو رہتا ہو، کھانا صحیح طرح ہضم نہ ہوتا ہو، کھانا کھانے کے فوراً بعد پخانہ آنے کا مسئلہ ہو، ان کے لیے اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ ہیضے کے مرض میں یہ بہت مفید ہے۔ ہیضے کے مرض میں بھی آپ اس کا استعمال کر کے شفا کی راہیں کھول سکتے ہو۔ جراثیم کو فنا کرتی ہے، جن کے جسم و خون میں تیزابیت، پروٹین ایسیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی بیمار ہو، اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ قبض، گیس، تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قے و اسہال کو بند کر کے صحت لاتی ہے۔ خون کی صفائی کرتی ہے۔ خون میں سے الکلی اور تیزابیت کے علاوہ خراب سے خراب خون اور زہریلے خون کو چند دنوں میں صاف کر دیتی ہے۔ جسم میں صفرا پیدا کر کے خون کو پتلا کرتی ہے۔ خون کا دوران ٹھیک کرتی ہے، یعنی خون اگر گاڑھا ہو اور جسم کے دور کے حصوں میں صحیح طرح نہ پہنچتا ہو تو اس سرخ مرچ کے استعمال سے خون پتلا ہو کر وہاں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے تھوک کے غدود صحیح کام نہ کرتے ہوں، یعنی لابِ دہن نہ پیدا ہوتا ہو، اور ان مریضوں کو خوراک چبانے میں اور ہضم کرنے میں مشکلات پیش آتی ہوں، ان کے لیے سرخ مرچ کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ خوراک کو جلد ہضم کرنا سرخ مرچ کا کمال ہے۔ بلڈ پریشر کی ایک قسم جو کہ ایئر پریشر ہوتا ہے، جس کے بارے میں پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جو خبیث بلڈ پریشر کے نام سے ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ایئر پریشر کو ٹھیک کرتی ہے۔ اب تک میں نے اس کے کافی فائدے بتائے۔ ان میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ اگر
قوت باغ کے مریض جو کہ بلغم تذابیت کے مریض ہوں، ان کی قوت باغ کو بڑھانے کے لیے جو سی ہے سبز و سرخ مرچ جو سی ہے بہت فائدہ مند ہے۔ اب چونکہ سبز مرچ جسم میں گرمی خشکی جمع کرتی ہے، اس لیے اس کے زیادہ استعمال سے گرمی خشکی کے امراض میں مبتلا مریضوں کے مرض میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو سرخ و سبز مرچ کا استعمال ممنوع ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر اصل ہائی رہتا ہے، ان کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں اس کا استعمال رطوبات، بلغم و تیزابیت کو ختم کرتا ہے، وہاں زیادہ استعمال سے منہ سے خون بھی لا سکتا ہے، اس لیے اس کو نکسیر، آنکھوں کی سوزش، منہ میں زخم، خون تھوکنا، خونی پیچش، بواسیر کے مریضوں کو اس سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کثرت حیض اس کے استعمال سے بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ مریض جن کے خون میں گرمی زیادہ ہو، یعنی کہ ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلتی محسوس ہوتی ہوں، پیشاب جل کر کم مقدار میں بار بار آتا ہو، غصہ زیادہ آتا ہو، کوئی چیز رکھ کر بھول جانے والے مریض اس کے استعمال سے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ ان علامات کے مریضوں کو سرخ و سبز مرچ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو سرخ مرچ کا جو سا نسخہ ہے نا ہیضے کے مریضوں کے لیے ایسا ہے کہ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے اور الٹیاں اور پوٹیاں جو سی ہیں وہ بند نہ ہو رہی ہوں، جسم سرد ہو گیا ہو، تو ان کے لیے جو سا نا ایسا ہے کہ 1 سے 2 ماشا سرخ مرچ کا سفو جو سا ہے وہ کیپسول میں بھر لینا ہے۔ تو 1 سے 2 کیپسول جو سا ہے، یعنی بڑے جو سے کیپسول ہیں، 1 سے 2 کیپسول جو سے سرخ مرچ کا سفو اجوائن اور سبز پودینے کے قہوے کے ساتھ کھلانے سے شفا ہو جاتی ہے۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے صحت مند زندگی عطا فرمائے۔